اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث، علم ذکر، قرآن کریم کے فضائل، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو یہ گویا بدبودار مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگی۔ ابو داؤد۔ فائدہ: افسوس کا ذریعہ اس لیے ہوگی کہ مجلس میں عام طور سے کوئی فضول بات ہو ہی جاتی ہے جو پکڑ کا سبب بن سکتی ہے، البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے پکڑ سے بچاؤ ہو جائے گا۔ بذل المجہود۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا کہ اس میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسلم شریف۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہو ان میں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے۔ یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گھومتے ہیں، ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتا رہے؟ ابن ماجہ۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا اور تقدیس یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، مثلا سبحان الملک القدوس کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان سے کیا عمل کیے اور جواب کے لیے بولنے کی طاقت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا، تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر لو گے۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ کا کہنا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ ہر شے میں برکت عطا فرما دیجئے، دین کا کام آسان کر دیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔